اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، آج سنڈے 17 جنوری 2021 ہے۔ آج امامیہ مشن ایسٹ لنڈن UK کی جانب سے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، سیدہ کونین فاطمہ الزہراء اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی شہادت کی مناسبت سے امامیہ مشن نے مجلس عزا جو کہ لائیو سٹریم کی جائے گی اس کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مومنین، آج کی مجلس عزا میں آپ سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث قصہ اور نوحہ بھی پیش کیا جائے گا، جس کو ہمارے ایک برادر نے شارجہ سے اس کی اجازت دی ہے اور ترسیل کیا ہے۔ مومنین، اس موقع کی مناسبت سے مجلس عزا کے حوالے سے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک ضروری گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو موجودہ حالات جو ہیں امامیہ مشن کے ان سے آگاہی حاصل ہو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر مارچ 2020 سے جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس کووڈ-19 وہ تقریباً اپنے عروج پہ رہی ہے۔ گورنمنٹ نے ایک دفعہ نیشنل لاک ڈاؤن کیا جو کہ تقریباً 3 مہینے تک جاری رہا۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی، اس کے بعد پھر سختی، اس کے بعد نومبر میں پھر کنٹری کو بند کیا گیا، لاک ڈاؤن کیا گیا تاکہ وائرس کے سپریڈ کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے پھر اسے اوپن کیا، اور اوپن کرنے کے بعد ہم نے تھرو آؤٹ دا ایئر اس کی رسک اسیسمنٹس کی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو جید مراجع وزام تھے ان سے بھی رابطے میں رہے، اور اس کے علاوہ ان سینٹر سے بھی رابطے میں رہے جو کہ ہماری کلوز ویسینٹی کے اندر ہیں۔ مومنین، وائرس کے سپریڈ کو روکنے کے لیے اور آپ سب لوگوں کی صحت کی ذمہ داری جو کہ اس ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ادارے کو کلوز رکھا گیا۔ جو مجتہد وزام سے جہاں سے ہم نے گائیڈنس حاصل کی، تو یہ ایک عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مومنین کی ہیلتھ کے پیش نظر اس کو بند کیا گیا۔ مومنین، مختلف ادارے جو کہ ہماری کلوز ویسینٹی میں ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور اپنے اپنے پروگرامز ہوتے ہیں جس کی طرح سے ایک ادارہ چلایا جاتا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور ہماری رسک اسیسمنٹ کے مطابق اور ہمارے جو ڈاکٹرز کے پینل ہیں، لوکل اتھارٹی ہے اور جو لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن کے بعد ہم نے ادارے کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم کلوز رکھا، اور پھر دسمبر میں جب کچھ تھوڑی سی حالات میں بہتری کی خبر آئی، ویکسین کی خبر آئی، تو ہم نے ادارے کو اوپن کیا۔ انفارچونیٹلی کرسمس کے رش کی وجہ سے اور جو کچھ کنٹری میں ہوتا رہا، آپ سب لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، تو گورنمنٹ کو دوبارہ ایک نیشنل لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ خاص طور پہ دسمبر کے آخر میں اور جنوری کے فرسٹ ویک میں پورے انگلینڈ اینڈ ویلز اور پورے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے دوبارہ نیشنل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ مومنین، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ایوری ڈے تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق پچھلے ایک ویک سے ایوریج تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ اس دوران بہت سے جو جنازے ہیں، بہت سے ہمارے مومنین ہیں اور مومنات ہیں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان میں سے کچھ کے جنازے کے اندر میں خود بھی شریک ہوا ہوں، اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے اور ان فیملی کی گریف کا اندازہ کیا ہے کہ جو اپنے پیاروں کو جاتے وقت صحیح طرح سے ان کا منہ بھی نہ دیکھ سکے، اور ان کو پینڈیمک کی سچویشن کے اندر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے عزیز و اقربا کو الوداع کرنا پڑا۔
آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور کل شریف کی تلاوت فرمائیں۔ مومنین، اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں کہ آل دو یہ پینڈیمک کا دور تھا، لیکن امامیہ مشن کی جو آن لائن سروسز ہیں وہ اس تھرو آؤٹ پیریڈ کے اندر جاری رہیں اور اب بھی جاری ہیں۔ ہم نے مدرسے کا ریگولرلی انعقاد کیا ہوا ہے اور انتہائی سکسیسفل طریقے سے اس کے پروگرام اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اور اپنا پورے کا پورا سال امتحان تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ایک اور مسئلہ ہے جو آن لائن مجالس کا ہے، جو ولادت اور شہادت کی مجالس ہیں، مومنین اس وقت پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک انتہائی ایکٹیو فیس بک اور جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے ذریعے ہم ساری انفارمیشن آپ تک بھیجتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے سے منسلک ضروری پروگرام ہیں ان کا انعقاد بھی آن لائن کیا جاتا رہا۔ ہم خاص طور پہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کے انتہائی زیادہ مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی مصروف وقت میں سے ہمیں ہر اوکیزن کے لیے وقت میسر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نماز جمعہ کا سلسلہ ہمارا، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، کہ جب سے امامیہ مشن لندن کلوز ہوا تھا 3 رامفورڈ روڈ پہ، تو ہم پہلے آتھرائٹن سینٹر، اس کے بعد کچھ عرصے امامیہ مشن کے کار پارک میں ایک جمعہ ہوا، اور اس کے بعد آتھرائٹن سینٹر کے اندر متعدد جمعے جو ہے وہاں پہ پڑے گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ڈرننگ ہال میں منتقل ہوا۔ ڈرننگ ہال میں منتقل ہونے کے بعد ہم نے اپنی جگہ لے لی 45 ویسٹ بری روڈ پہ، اور یہ پھر سلسلہ امامیہ مشن کے جو ایسٹ لندن کے جمعہ کا تھا وہ وہاں پہ منتقل ہوا۔ اور اس دوران مولانا ظفر نقوی جو ہے وہ، اور مولانا رضا حسین شاہ صاحب بھی اس جمعے کی قیادت کرتے رہے۔ مولانا ظفر نقوی جو ہے وہ جمعے کی قیادت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی دکھ کے ساتھ ہمیں یہ درد جو ہے وہ سہنا پڑا کہ مولانا ظفر نقوی صاحب اگست کے اندر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ میری آپ سب مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ آپ سب تمام مومنین اور مومنات کے مرحومین اور مرحومات کے ساتھ مولانا سید ظفر نقوی کے لیے بھی خاص طور کے اوپر سورہ فاتحہ اور کل شریف کی تلاوت فرمائیں اور انہیں ہدیہ کریں۔ مومنین، اس کے بعد سے امامیہ مشن کا ادارہ بند کیا گیا رسک اسیسمنٹ کی وجہ سے۔ مراجع اعظام کی جو ہدایات تھیں اور اس کے روشنی کے اندر جو فیصلہ کیا گیا لوگوں کو پینڈیمک کے اثرات سے بچانے کے لیے، اس وجہ سے یہ ایک خالص عذری شرعی تھا، جس کی وجہ سے جمعے کا تعطل آیا۔ دسمبر میں ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ جمعہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے، اور ہم نے آئی تھنک یہ 3 ویک تک جو ہے وہ جمعہ کروایا، 3 یا 4 ویک تک جمعہ کروایا، لیکن پھر نیشنل پینڈیمک کی وجہ سے اور ایک ہیوج نمبر آف ڈیتھ جو کہ اس کنٹری کے اندر ہوئی، اس کے حوالے سے ہم نے ری اسیس کیا سارے میٹر کو، اور ہم نے جمعے کو دوبارہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ مومنین، اس وقت جمعہ فی الحال معطل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کی نماز ریگولرلی امامیہ مشن ایسٹ لندن 45 ویسٹ بری روڈ میں ادا کی جائے گی۔ مومنین، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیونرل کے انتظامات ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا بھی پورے کا پورا جو ہے وہ اس عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا ہیوج انتظام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 1 سال ہم نے تقریباً اس کی کنسٹرکشن میں لیا امامیہ مشن ایسٹ لندن کی، اور اس کے بعد اب اس بلڈنگ کو ہمیں لیے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم ایک بڑے ایکسپینشن پروگرام کے اوپر بھی کام کرنے والے ہیں، اور ہم اس ادارے کو ایکسپینڈ کریں گے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہماری ویسینٹی ہے اور جو ہمارے ساتھ دوسرے ادارے ہیں، ان میں مومنین کی جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور آئندہ فیوچر میں بھی مزید بڑھنے کا جو ہے وہ ایک اندازہ ہے، اور وہ کم از کم آنے والے عرصے کے اندر 2 اور 3 ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ امامیہ مشن ایسٹ لندن UK امامیہ مشن جو لوگ ایسٹ لندن کے اندر، رامفورڈ کے اندر، بارکنگ اینڈ ڈیگنم کے اندر، والتھم فارسٹ کے سبربس کے اندر، لندن برو آف نیوہم کے اندر، اور ٹاور ہیلمٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مومنین یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے۔
آخر میں ایک اور بھی ضروری کلیئرنس دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ویسینٹی میں 45 ویسٹ بری روڈ کی ویسینٹی میں متعدد ادارے ہیں، جن میں سے ویل اسٹیبلشڈ اور بہت پرانے ادارے سکینہ ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ جو MCE مسلم کمیونٹی آف ایسیکس ہے، وہ تھرو آؤٹ دا ایئر انہوں نے اپنے پروگرام جو ہے ان کا ان ہاؤس یعنی ادارے کے اندر تعطل برقرار رکھا ہے، کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ جعفریہ وہ بھی 2 یا 3 جمعہ کے لیے کھلا، اور اس کے بعد وہ بھی ان کے پروگرام بھی سارے آن لائن ہیں۔ اس کے علاوہ میڈا ویلز ہے، باب المراد ہے، اور بہت ہی زیادہ اور سینٹر ہیں جو کہ امام علی فاؤنڈیشن ہے، اور جو سینٹر ہیں وہ بند رہے ہیں اور ابھی بھی بند ہیں پینڈیمک کی وجہ سے۔ اس کی بنیادی وجہ جو میں نمبر آف ٹائمز ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا زیادہ تر لوگوں کا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، اور ان کے گھر کے اندر ایسے بزرگ رہتے ہیں جو کہ جن کی ایج 65 سے اوپر ہے، جن میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں اور ہمارے بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ تو کمیونٹی کی انڈرسٹینڈنگ اور کمیونٹی کی مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کی ہیلتھ کو رسک کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ایک بہت مشکل اور بہت فائن لائن کا ڈیسیجن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈیسیجن سے عہدہ برآں کیا ہے، اور آئندہ بھی ہمیں اگر کوئی ایسا ڈیسیجن لینا پڑا کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین کی ہیلتھ خاص طور کے اوپر اس حد تک کویسچنیبل حد تک جو ہے وہ ڈیٹیریشن یا ڈیمیج کی طرف جاتی ہے، تو ہم ادارے کو اس وقت تک بند ہی رکھیں گے جب تک حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہو سکتے۔ آخر میں ہمارے اس وقت بھی ملک کوثر صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ اکبر عباس صاحب ہیں، آغا قزل باش صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بہت بیمار ہیں۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان کے لیے دعا فرمائیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے مومنین، اب ہم بغیر کسی وقت کو مزید لیے پروگرام کے آغاز کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں مرتب کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن کریں، اور لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ لنک اویلیبل رہتا ہے اور آپ اس کو بعد میں اپنے وقت میں بھی سن سکتے ہیں۔ مومنین، ایک اور گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ جو لوگ بھی امامیہ مشن ایسٹ لندن کو جو ڈونیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں، یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا خاص طور کے اوپر اپنے مرحومین کی مجالس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری ای میل ایڈریس info@imeluk.org پہ ہمیں لکھیں، ہم ان سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ان کے پروگرامز کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ آخر میں ہم سب مل کے 12ویں سرکار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک کا خاتمہ فرمائیں اور اپنے ظہور کو جلد از جلد اس دنیا میں لے کے آئیں، تاکہ اس دنیا میں جو سامراجیت اور جو کفر ہے اس کا اپنے مبارک ہاتھوں سے خاتمہ فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنو جلد ہوا مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا۔
اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب، يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، إلهي آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، إلهي آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جب جناب سیدہ پہ جلتا دروازہ گرا، بنت پیغمبر کا پہلو
جس گھڑی زخمی ہوا، یا بدا کہہ کے ماں نے ہاتھ پہلو پہ رکھا، آئی جب امداد کی خاطر کنیزے سیدہ، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، ہو سکے تو ہٹا دے دروازہ، ہو سکے تو ہٹا دے دروازہ، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، جلتا دروازہ یوں گرایا ہے، پسلیاں توڑ دی ہے ظالم نے، سانس رکتی ہے دم نکلتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھاؤں پہلو سے، درد مجھ سے سہا نہیں جاتا، درد مجھ سے سہا نہیں جاتا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ایک پہلو میں ہو گئی پیوست، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، پہلے پہلو کو میں دباتی ہوں، پھر قدم کو زمین پہ رکھتی ہوں، موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا، موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، کیسے دیکھے گی ثانیہ زہرا، پردہ چادر سے تو بنانے دے، ابھی کم سن
ہے زینب و کلثوم، زخمی پہلو مجھے چھپانے دے، مر ہی جائے نہ دیکھ کر دکھیا، مر ہی جائے نہ دیکھ کر دکھیا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، جانتی ہوں کہ اس مدینے میں کوئی امداد کو نہ آئے گا، دیکھتے ہیں میری طرف مولا، مجھ کو وعدہ نبھانا ہے اپنا، جلدی جلدی مجھے اٹھا فیضا، جلدی جلدی مجھے اٹھا فیضا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، دیکھ کر حال اپنی مادر کا، ہائے نانا سے بین کرتا ہے، رنگ دیکھو حسن کے چہرے کا، جیسے غیرت سے دم نکلتا ہے، دیکھ لے گا وہ خون ہے بہتا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، یوں ہی کرتی تھی سجدہ خالق کو، چکی اکبر یوں ہی چلاتی تھی، دیکھ کر سیدہ کی حالت کو، جب بھی فضا مدد کو آتی تھی، رو کے پڑتی تھی ایک ہی نوحہ، رو کے پڑتی تھی ایک ہی نوحہ، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، ہو سکے تو ہٹا دے دروازہ، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی
تھی فاطمہ زہرا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر مصیبت ہو تو گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی سورہ فاتحہ. دنیا سے آج رحلتے بنت رسول دنیا سے آج رحلتے بنت رسول دستے اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول پٹی سے لگ کے زینب و کلثوم روتی ہے اس کم سنی
بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہیں کلثوم کو بھی دیتی ہیں پیغام تسلیاں، فرما رہی ہے چھوٹی بہن سے کہ میری جان، فرما رہی ہے چھوٹی بہن سے کہ میری جان، رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، بے بستی ہم کو چھوڑ کے گریا چلے گئے، اللہ نے بلا لیا ماں چلے گئے، میت کے پاس بیٹھ کے بولے گے مرتضیٰ، اور بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جا، اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا، اسماء کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا، تعمیل ہو وصیت ملتے رسول کی، انجام دی ہم آخری خدمت بطول کی، اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر، اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر، تھرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر، روتے تڑپتے گزری ہے بی بی کی عمر بھر، محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر، شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کروں، آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں، شہزادی کیسے تیرے زخموں کو کیا کروں، آنسو بہا رہے ہیں غلام اور کیا کروں، دنیا سے آج رحلتے رسول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه
سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہادت جناب فاطمہ الزہرا کی مجلس ہے اور یہ بہت بڑی ایک شہادت ہے اور تمام ہمارے علماء مراجعوں نے تاکید کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس کو اور ایام فاطمیہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ برپا کیا جائے اور ان ایام کو پوری دنیا میں بڑے تقدس کے ساتھ ان مجالس کو برپا کیا جائے۔ اور یہ مجلس جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا ہے، سرور کائنات کو، اور امیر المومنین کو پرسا ہے، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین کو، تمام ائمہ اہل بیت کو، خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اور دیگر خانوادہ اہل بیت علیہ السلام میں بی بی کی دختران حضرت زینب ام کلثوم علیہ السلام کو ہم پرسہ پیش کرنے آئے۔ بی بی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ بی بی کی زندگی کے سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مثالی بیٹی ہیں اور وہ بھی ایک عام باپ کے لیے نہیں، جتنے ہی بڑی شخصیت کی کوئی بیٹی ہو اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کی بیٹی کی ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اگر وہی آدمی عالم دین ہو تو اس کی بیٹی کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کسی علاقے کا کوئی حاکم ہو، حکمران ہو، لوگ اس کو مثالی کردار سمجھنے لگتے ہیں کہ ارے یہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، تو اس کا کردار ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر کے بھیجا، تو اب میں ان کو ایک ایسی بیٹی عطا کروں کہ بیٹی ایسی ہو کہ جس کی زندگی مثالی زندگی ہو اور وہ ایک مثالی باپ کی مثالی بیٹی ہو۔ بہترین دنیا کے لیے نمونہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مثالی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس لیے بی بی اس نور نبوت کا جز ہیں، نور رسالت کا جز ہیں، عصمت کبریٰ کا جز ہیں، ان کا حصہ ہیں ان کے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو بہرحال اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن مثالی جو دختر کے رسول خدا نے جتنی سختیاں اٹھائیں، جتنی دشواریاں دیکھیں، ان دشواریوں اور سختیوں میں جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ نے استقامت اور صبر کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کسی بھی مقام پہ آپ نے اس صبر و استقامت میں کہیں کمی نہیں کی، کہیں کوتاہی نہیں کی۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایک عام بیٹی کا صبر و استقامت یا ایمان یا مقام، کہ اس درجے پہ فائز ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ جناب لماذا سمیت فاطمہ، یعنی فاطمہ، جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ لماذا سمیت فاطمہ، فاطمہ، جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو اس میں امام نے فرمایا، امام معصوم صاحب، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، کیونکہ تمام مخلوقات عاجز ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے سے۔ بعض علماء نے اسے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فطموا عن معرفتها نہیں پڑھا، فطموا عن معرفتها،
بہت سے مخلوقات جو ہیں وہ ان کی معرفت حاصل کرنے سے آج، یعنی ساری مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے عاجز ہیں نہیں، بلکہ ان کو عاجز رکھا گیا، یعنی اللہ نے بنایا ایسا ہے جناب فاطمہ کو کہ کوئی ان کی معرفت یا ان کو کما حق ہو پہچان نہ سکے، کوئی ان کی اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ فوتم و معرفت ہے تو لأن الخلق فوتم و معرفت، یعنی بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا۔ تو اب سرور کائنات جیسی ہستی کی کہ جنہوں نے بے انتہا سختیاں جھیلیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ ما اوذی نبی کما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ ان تمام اذیتوں کے اندر اگر آپ کے گھر میں ایک ایسی دختر ہیں کہ جن کو مثالی بیٹی کہا جائے، تو آپ نے صبر و استقامت کے اندر اپنے ان مظلوم اور اذیت شدہ بابا کی مثالی بیٹی ہونا ثابت کیا، کہیں شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اس میں اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ دوسرا جو پہلو ہے آپ کی زندگی کے اندر، وہ آپ کا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہونا، یعنی یہ ایک عام آدمی کی بھی زوجہ ہوں کوئی خاتون، تو اس خاتون کو اس شوہر کے حساب سے چلنا ہوگا، اور اگر کوئی مولائے کائنات ہو، مولائے کل ہو، مولائے مشکل کشا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہونا، یہ شرف اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ، لیکن اس کے تقاضے بہت بلند ہیں، اور ان تقاضوں پہ آپ اس طرح سے پوری اتری ہیں کہ جناب امیر نے آپ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ جناب سیدہ کا مقام اور فضیلت اور ان کی زوجی جناب امیر، ان کے لیے ان کا جو ہے وہ شوہر ہونا، جناب امیر کے لیے یہ پابندی تھی کہ نہیں، وہ ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے جناب امیر نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اسی طرح سے جناب امیر نے جناب سیدہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے، نہ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ جناب سیدہ کا مقام اور فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ ان کا حق یہ تھا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جناب امیر دوسری شادی نہ کریں۔ تو زوجیت میں ایک عام آدمی کے نہیں کہ جتنے مسائل کے صبر امیر المؤمنین، ان کے مسائل، ان کے فضائل، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے من اراد ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی علم، یعنی جو تمام انبیاء کی زیارت کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ میں، وہ ایک میرے بھائی علی بن ابی طالب کی زیارت کر لے۔ تو اس نے سارے انبیاء کو دیکھ لی، یعنی ان تمام انبیاء کی سے تشبیہ دی ہے جناب امیر کو۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کی زوجہ ہونے کے لیے جو مقام اور جو لیاقت اور جو عظمت اور جو رفعت و فضائل و کمالات جس بی بی میں ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ اور پھر ان کے لیے جناب امیر کے لیے بھی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ تو وہاں پہ اب جناب امیر کی زندگی میں وہ تمام کے تمام ان مسائل کا مقابلہ یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا مرحلہ آپ کی اولاد، کہ ایک بہت چھوٹے سے گھر کے اندر، دیکھا جائے تو چند کمروں کا چھوٹا سا گھر مدینے میں، جس میں جناب سیدہ سلام علیہ رہتی تھیں، اور وہاں پہ آپ نے ایسی ایسی شخصیات کی تربیت کی۔ ٹھیک ہے وہ معصوم ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد، یعنی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے چاہتا تو کسی کے ہاں بھی پیچھی کہ بھئی امام حسن حسین کا مقام ہے نا اتنا زیادہ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، معصوم ہیں، پنج اہل کساء میں سے ہیں، اصحاب اہل کساء ہیں، اور بہت ان کا مقام، لیکن اللہ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا کہ وہ کہلائیں ان کی ماں کون ہے، ان کی ماں سیدہ ہیں، یعنی اللہ نے سیدہ ہی کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ حسنین کریمین علیہم السلام کی ماں کہلائیں۔ اور ان دونوں امام ائمہ علیہم السلام نے، یعنی
بی بی کی فضیلت، اور یہ اس پہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جناب سیدہ افضل ہیں، جناب امیر و جناب سیدہ امام حسن حسین یا باقی ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں. اور یعنی ان کی عظمت یعنی کہ بہت زیادہ حدیث نصوص ہیں، نص ہیں اس کے اوپر کہ خود یعنی خود بعض سے علماء کا نظریہ کہ 14 برابر ہیں، مساوی ہیں، بعض کرنے کے لیے ان میں ان کے یہ بہرحال اختلافی مسئلہ یعنی ہمارے علماء کے درمیان میں کہ بھی کس کا مقام زیادہ، کس کی فضیلت زیادہ ہے. چہاردہ معصومین علیہ السلام کہ چہاردہ معصومین سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ السلام سے یعنی، اور اس کے بعد پھر ان میں کون افضل، تو اور ان میں پھر فضیلت کے لحاظ سے مقام کس کا زیادہ ہے اور کون کیا رتبہ رکھتا ہے، تو اس میں جناب امیر و جناب سیدہ کا باقی 11 ائمہ سے افضل ہونا ہمارے علماء نے اس کو درج کیا ہے. روایات میں بھی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من افضل، یعنی الفاظ یہ ہیں جناب ابو ذر کے ظاہراً یہ سوال ہے، یہ جناب عمار کا. اس وقت میں نے خود یہ حدیث پڑھی ہے لیکن شک ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے سوال کیا. حدیث جو ہے وہ یہ خصائص الفاطمیہ کے اندر مرحوم کجوری نے اس کو نقل فرمایا کہ سوال کیا، اور یہ متعدد کتابوں میں انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں، بہار میں پتہ نہیں کون کون سی کتابوں میں انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو اس میں سوال کیا صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ سب سے دنیا میں افضل کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا امام حسن حسین علیہ السلام کی طرف کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل جدھا ہادان، ان دونوں کے جو نانا ہیں وہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہے. اور تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ومن بعد، اور ان کے بعد یعنی آپ کے بعد یا رسول اللہ کون؟ تو کہا ابو ہاں ان دونوں کے بابا پھر سب سے افضل ہے. اور کہا پھر ان کے بعد کون؟ تو کہا کہ ان دونوں کی ماں جو ہے وہ سب سے افضل ہے. یعنی یہ امام حسن حسین علیہ السلام پہ جناب سیدہ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خود رسول خدا اور امیر المومنین تو آیا مباہلہ کے اندر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فقل تعالیٰ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو جناب امیر کو نفس رسول، جناب امیر اور ان کو تنہا انفسنا کی جگہ پہ صرف ایک امیر، نفس رسول قرار دیا. تو ہر وہ چیز جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، الا النبوت، سوائے نبوت کے، کہ رسول خدا نے حدیث منزلت میں بھی فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بس یعنی نبوت کے علاوہ ہر چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں ہے وہ جناب امیر کے لیے ثابت ہے. وہی ہے کہ بس یعنی صرف یہ فرق کہ یعنی بڑے بھائی چھوٹے بھائی وہاں پہ صادق ہے، یہ جو ہمارے سب کو بڑا چھوٹا بھائی بنا دیا ہے یہ صحیح نہیں، کہ بس یہ کہ بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہیں اور وہ جانشین ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہرحال تب جناب سیدہ کی فضیلت کیسے بیٹوں کی ماں، اور اس کے علاوہ پوری ایک بحث ہے کہ بہرحال ایک رشتہ، کئی رشتے ہیں لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے بہنوں کا. تو وہ بی بی کے تینوں بھائی بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو پھر کہا کہ اللہ نے مثالی بہن کے لیے جناب سیدہ کو ایک دختر دیں جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ مثالی بہن میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ کیسے ثابت کرتی، تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ. تو اب سیرت کے چند پہلو، پھر سیرت کے چند اور پہلو کہ بی بی کی خود زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بہت بڑا مقام اور بی بی کی فضیلت ہے وہ ہے بی بی کے یعنی عبادت کے، یعنی مقامات تو دیکھیں عصمت اور وہ سب کچھ، لیکن دنیا کے سامنے مثال تو بی بی کی عبادت کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں، کہ اگر وہ کہتے رات کو آج رات قیام کی رات ہے، بی بی بھی کہتی ہیں کہ آج میں اپنے بابا کے ساتھ پوری رات قیام میں رہوں گی، پیچھے کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کے. ہاذہ لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات ہے. ہاذہ لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات.
تو عبادت میں بے انتہا. اور ایک اور جو پہلو بی بی کی زندگی سے، وہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا کا اللہ اکبر پردہ. بی بی کا پردہ، یعنی بہت، یعنی جس بات پہ بی بی نے بہت زیادہ تاکید کی وہ پردہ، وہ حجاب. اور اس حجاب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یعنی ظاہری، ایک تو خود یعنی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے حجاب ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا حجاب ہے، دونوں کے حجاب کی اپنی اپنی، یعنی لباس ہمارا پہننا، لباس کا بیسیکلی حجاب یعنی وہ لباس ہے. آنکھوں کا حجاب ہے، کان کا حجاب ہے، زبان کا حجاب ہے، جسم کا حجاب ہی نہیں ہے صرف، لیکن آنکھوں کا بھی حجاب ہے کہ اگر کوئی اور حجاب نہیں کر رہا تو آپ کی آنکھوں کے اندر حجاب ہونا چاہیے. کوئی اور غلط بات کر رہا ہے تو آپ کے کانوں کا حجاب ہونا چاہیے کہ نہ سنیں. آپ کی زبان کا حجاب ہونا چاہیے کہ بہت سی باتیں نہ کہیں. یعنی تو یہ یعنی لیکن جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس ظاہری حجاب کو جو نئے پہلو دیے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ کی کنیز حضرت فضہ اور حضرت ام ایمن حضرت یعنی رضی اللہ عنہما، اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں کے مقامات اگر دیکھے جائیں جو آپ کے قریب میں بیوی ہیں، بنی ہاشم کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے چلیں خاندان اہل بیت کی تو بات بہت بلند ہے خاندان اہل بیت کی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو حتیٰ جو خاندان میں کنیزیں جناب سیدہ نے تربیت کی ہیں، جو پالا، ان میں اگر آپ دیکھیں تو حجاب کا آپ کو ایک نیا منظر نظر آئے گا کہ وہ بہت زیادہ حجاب کی پابندی رکھتی ہیں. میں جانتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. تو بی بی کی زندگی کے اندر حجاب کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، اور جو بی بی کی ماننے والی خواتین ہیں ان کے اندر بھی حجاب کا، اس میں چند حجاب ہے. تو آنکھوں کا بھی حجاب ہونا چاہیے، اور کانوں کا حجاب، زبان کا حجاب، مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حجاب. اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا، اپنے بدن کو جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ کرنا، بدن کے علاوہ اپنے یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ بڑا ایک اہم ہے. بی بی آیت تطہیر کا مصداق ہے، تو بی بی کی پاکیزگی کچھ اور ہے. یعنی ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے، کسی بھی چیز کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی عصمت و ان کی طہارت و ان کی پاکیزگی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس کا مقام کچھ اور. میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ ان اللہ یغضب، اب یہ جو ہے متعدد شیعہ سنی کتابوں میں حدیث آئی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، بے شک کہ اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. اب بی بی دو عالم جو ہیں وہ یہ ان سے متعلق سرور کائنات نے فرمایا. تو اب یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے کہ ایک عام گنہگار آدمی، کوئی بھی گنہگار آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، یعنی رضی اللہ عنہ بن جائے. یعنی کوشش کرتا ہے کہ پروردگار میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مجلس میں جاتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، غریبوں کے کام آتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کی خاطر جو ہے پروردگارہ میں یہ ساری کوششیں کر رہا ہوں. تو ہم یہ جو ہے حدیث زہرا امیر المومنین علیہ السلام کی ہے کہ 3 چیزیں جنت میں ہیں، جنت سے بہتر. پہلی محمد و آل محمد کی ہمسائیگی، کہ جنت میں ہے لیکن جنت سے بہتر. دوسری خلود، ہم فیہا خالدون، جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. دنیا میں جتنا بھی رہ لیں یہ ہوتا ہے کب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ مرنے کے بعد جو کام آئے گی وہ ہے، یعنی جو جنت میں ہے جنت سے بہتر ہے، وہ ہے رضائے پروردگار، اللہ کی خوشنودی. جنت میں جانے والے کو یہ یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اس نے مجھے جنت میں بھیجا ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں، آپ کو کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. تو اس لیے اللہ کے رضایت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے.
صرف معصومین علیہ السلام کا وہ رتبہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو باقی جتنے گنہگار ہیں وہ جتنے نیک کام کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ نیک کام میں نے کیا لیکن یہ اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا، اس کی خاطر تھا یا میرے اپنے نفس کی خاطر تھا، لوگوں کی دکھاوے کے لیے تھا یا کیا. تو اس لیے انسان جو ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضمانت نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا یا نہیں. تو ہر گنہگار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ تو ان سے راضی ہے، تبھی تو اس نے ان کو معصوم بنایا، تبھی تو اللہ نے انہیں نبوت یا امامت عطا کی ہے. تو ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، شکوہ نہ کرے. اللہ اولاد دے تو اولاد کے ہونے پہ راضی، اللہ اولاد نہ دے تو اللہ یعنی اولاد کے نہ ہونے پہ راضی. اللہ اولاد دے کے مانگ لے تو اس پہ راضی، وہ صحت دے تو صحت پہ راضی، بیماری دے تو بیماری پہ راضی، وہ پیسہ دے تو پیسے پہ راضی، پیسہ چھین لے تو اس پہ راضی. وہ شکوہ نہ کرے. یہ معصوم کی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رضا پہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کی رضا میں راضی رہیں، اس کے امر پہ اس کے حکم پہ ہمیشہ تسلیم رہیں. اور اب یہ رسول خدا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر، ان اللہ یغضب لغضبها و یرضى لرضاها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری دختر فاطمہ صلی اللہ علیہ کے یہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، راضی ہونے سے راضی. تو کون سا رتبہ فرما رہے ہیں پیغمبر؟ وہ جو گنہگاروں کا ہے وہ تو ہے کہ وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو معصومین کا رتبہ ہے وہ ہے رضائے پروردگار میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو، اور اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور مقام فرما رہے ہیں سرور کائنات. یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ جناب خاتون جنت کا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رضا میں راضی، ان کی ناراضگی میں ناراض. یعنی جس سے وہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے وہ ناراض اس سے اللہ ناراض. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جناب سیدہ مشیت پروردگار کے خلاف ایک اور قدم نہیں اٹھاتی. جو مشیت ہے اس کے عین مطابق ہر اقدام کرتی ہیں. تو اب اگر کبھی کسی سے ناراضگی کا اظہار کریں تو اللہ اس سے ناراض ہے جس سے سیدہ ناراضگی کا اظہار کرے. اگر کسی سے کہہ دیں کہ میں راضی ہوں، اس کو دعا دیں، تو یہ اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جناب سیدہ کے خوشنودی اور ان کو بھی راضی کریں، کیونکہ اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے. ایک اور پہلو بیان کروں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد تمام پھر انشاءاللہ کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اب خاتون جنت نے بڑی بڑی ہستیوں کو تربیت کیا، اور جس کے لیے کوئی حدیث بیان کر دی جس کو، تو اس کا مقام اور رتبہ بڑھ گیا. اگر سیدہ نے کسی کو کچھ حدیث یا کوئی آیت یا تفسیر یا کوئی علم دے دیا، جیسے جناب جابر دروازے پہ آ کے بیٹھیں اور کہیں کہ بی بی کوئی حدیث بیان کر دیں، اور بی بی جب حدیث بیان کریں تو وہ حدیث قصہ کہلائے. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء قالت انها دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے بیان کرنے سے جناب جابر بن عبد اللہ انصاری کا مقام کیا بن گیا؟ حدیث قصہ نقل کرنے سے کربلا کے پہلے زائر حضرت جابر بنے. یہ انہیں کیوں اتنا رتبہ ملا، کیوں اتنا مقام ملا؟ کیونکہ جناب سیدہ نے انہیں یہ رتبہ دیا کہ انہوں نے جب آ کے پوچھا کہ کوئی حدیث بیان کر دیں اپنے بابا سے، تو جناب سیدہ نے کہا بیٹھو. وہ دروازے پہ بیٹھے اور جناب سیدہ نے بیان کرنا شروع کیا. تو یعنی بی بی نے بغیر واسطے کے انہیں سکھایا حضرت جابر کو. اور جیسے جناب سلمان فارسی آتے، جناب ابو ذر در پہ آتے، یہ بڑا رتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جناب عمار کو، یہ ان کو احادیث بیان، جناب مقداد کو بی بی نے احادیث بیان کی. ان کا بڑا رتبہ ہے کہ جو در پہ آتے، گھر کی صفائی کرتے. یا جناب سلمان تو گھر میں بھی آ جایا کرتے تھے. بی بی آج میں چکی چلا دوں، ہاں انہیں کو آنے کی اجازت تھی. تو یہ رتبہ اور مقام ان لوگوں کا اس لیے بنا کیونکہ ان لوگوں نے جناب سیدہ سلام علیہ کی عظمت کو یہ سمجھ لیا تھا کہ ارے یہ وہ در ہے جہاں سرور کائنات آ کے رک جاتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت
آپ پہ سلام ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کے نمازوں کے وقت انہیں سلام کرتے ہیں اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مقام اور عظمت خاتون جنت کا ہے۔ میں کیمرے پہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے مجمع سامنے نہ ہو تو انسان کے لیے یہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آن لائن انسان بولتا رہے بس خود ہی، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب یہ تمام کے تمام مقامات، یہ عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں کہ اللہ نے ان اہل البیت کو وہ عظمت، رفعت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی سے مقایسہ ہی نہیں کی جاتی۔ اس امت میں کسی کا کوئی مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا آل محمد علیہ السلام سے۔ اور اس میں جو خاص مقام اور عظمت جناب خاتون جنت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں یہ آخری چند جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف آ جاؤں گا کہ خاتون جنت نے اپنی زندگی میں بے انتہا دشواریاں اٹھائیں، کہ یہاں تک ملتا ہے کہ سرور کائنات گھر تشریف لائے، دیکھا کہ میری دختر رنگت جو ہے وہ زرد پڑی ہوئی ہے، یعنی جاگتی رہی، آنکھیں سرخ ہیں اور رنگت، اور پھر بھی گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں، ظاہر چکی چلا رہی ہیں یا کچھ اور۔ تو سرور کائنات کو دیکھنے کے بعد اذیت ہوئی، میری بیٹی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کہا نہیں بابا، یہ مختصر سی دنیا ہے، تو میں اس میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتی ہوں، میں اپنی دنیا میں مجھے کسی اور چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ جیسے عام خواتین کو اچھا کپڑا ہو، اچھا زیور ہو، اچھے بڑا کشادہ مکان ہو، گھر میں بہت زیادہ کام کرنے والی، نہیں، یعنی بیوی کو کوئی ان دنیاوی چیزوں سے رغبت ہی نہیں تھی۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اچھا لباس نہ پہنے، کوئی نہیں، یعنی کبھی کبھی محروم لوگوں کا احساس بھی کیا کیجیے۔ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان محروموں کے احساس کے لیے بعض اوقات پرانا لباس پہننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھ کے انسان فاقہ کرے اور مختصر سی افطاری سے اپنے روزے کو ختم کرے، اور دیکھے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں 2 وقت کی روٹی بھی ان کو پیٹ بھر کے نہیں ملتی۔ تو بس بھئی کون ہیں یہ کائنات کی ملکہ جنہوں نے اتنی زحمتیں، اتنی قربانیاں دی ہیں؟ بی بی کے جو آخری ایام ہیں تو ان ایام میں، کیونکہ 2 تاریخیں بی بی کی شہادت کے 13 جمادی الاول ہے اور 3 جمادی ثانی، یہ 3 جمادی ثانی جو ہے یہ زیادہ مستند ہے، یہ والی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ بی بی سلام علیہا کے بہت زیادہ آخری ایام میں سختیاں، بیماری، پسلیوں کا بعد، بی بی کے دروازے کے بعد کافی نکاحت و کمزوری تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب خاتون جنت نے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں جملے ملتے ہیں کہ یا ابا الحسن یا علی سلم علی ولدی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بی بی کی وصیتیں ہیں، مجھے کہاں دفنائیے گا، دفنانے کے بعد کچھ دیر میری قبر کے پاس بیٹھ کے مجھ سے بات کیجیے گا، فوراً نہ چلے جائیے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وغسلن باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، وحنتن باللیل، مجھے رات میں حنوت دیجیے گا، وکفن باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، ودفن باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا۔ وصیتوں میں یہاں پہ بھی ملتا ہے ایک جملہ کہ ہاں میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا،
ایسی ماں لائیے گا میرے بچوں پہ جس کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہو. ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. تو اب جناب خاتون جنت جو ہیں وہ وصیتیں کر رہی ہیں جناب امیر کو، اور چاہتی ہیں ان وصیتوں کے ذریعے جو جناب امیر کو کر رہی ہوں، میرے آنے والے جو شیعہ ہیں، میرے جو ماننے والے ہوں گے، ان سب کو یہ میرا پیغام پہنچ جائے، میری وصیت کے، میرے مصائب کے بھی جملے پہنچ جائیں اور میری وصیت کے جملے پہنچ جائیں. مجھے اپنے بچوں سے کتنی محبت، میرے ان بچوں کو، میری ماں، میرے باپ کے احسانات کو رسول خدا نے تمہیں ہدایت دی، میری ماں نے اپنی ساری دولت لٹا دی اسلام پہ. یہ باتیں ذہن میں رکھنا، میرے بچوں کو اذیتیں نہ دینا. دیکھو میں نے اور علی نے کتنی زحمتیں کی ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو بی بی نے اپنے آخری وقت میں وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد جناب خاتون جنت نے رات کا وقت تھا، مولا کو وصیتیں دی، اور وصیتیں کرنے کے بعد کہا کہ مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. دنیا کا کوئی آدمی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا. دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی چاہتا ہے میرے جو مجلس برپا ہو، میرا جنازہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ. جب میری تشییع جنازہ ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ. کوئی ایسا دنیا میں آدمی نہیں جو یہ چاہتا ہو میرے جنازے میں کوئی نہ ہو، میری مجلس میں کوئی نہ ہو، میرے دفنانے میں کوئی نہ ہو. کوئی نہیں چاہتا. لیکن جناب سیدہ نے وصیت کر دی، نہیں، مدینے والوں کو نہ آنے دیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ خاتون جنت نے دیکھ لیا تھا کہ جناب امیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. یہ ساری قربانیاں جناب سیدہ نے جناب امیر کی خاطر دیں. یا ابوالحسن، جب لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے تو میں انہیں جنازے میں نہیں آنے دوں گا. تو جناب سیدہ نے ساری قربانیاں جناب امیر کی خاطر دی. کوئی دنیا میں اتنی قربانیاں نہیں دیتا دوسرے کے لیے. تو جناب سیدہ نے قربانیاں دیں جناب امیر کی خاطر. اتنی قربانیاں، کہا کہ کوئی جنازے میں نہ آئے، کوئی مجلس میں نہ آئے. 14 افراد جنازے میں. اور فرما دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ آئے کوئی. آپ مجھے خود دفنائیے گا یا علی، خود دفنائیے گا، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. مولا نے بھی جب بی بی کی خبر ملی شہادت کی تو مدینے والوں سے کہا کہ مجھے تشییع جنازہ کا اعلان کرنا ہوگا، میں کر دوں گا، آپ لوگ گھر نہ آئیں. مولا بھی جانتے ہیں کہ سیدہ غضبناک ہیں. کیوں غضبناک ہیں؟ ذات کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر، رسول خدا کی خاطر، امیر المومنین کی خاطر ناراض ہیں. بی بی نے بلایا جناب اسما کو. اسما، مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد میرا قد دیکھ لیں گے، جب تابوت اٹھے گا، جنازہ اٹھے گا. یہ سیدہ تو کبھی بھی میں جب حبشہ گئی تھی، حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی حضرت اسما، کہا کہ میں جب حبشہ گئی تھی نا جعفر طیار کے ساتھ، تو وہاں پہ تابوت بنایا جاتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دو. وہ بی بی کے جو اپنے جنازے کی بھی چند افراد آئیں گے جنازے میں، ان کے لیے راضی نہیں کہ میرا جنازہ دیکھ، تابوت میں جنازہ اٹھے میرا. وہ بی بی انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میری بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں، مجمع عام میں لوگوں سے پتھر کھائیں. اور اسما یہ سب کو بھی مختلف انداز سے اپنی وجہ دے. ام ایمن
جو جناب سیدہ کی والدہ حضرت خدیجہ، حضرت رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں. جناب آمنہ سے میراث میں ملی رسول خدا کو. رسول خدا نے آزاد کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی آپ کی خدمت میں رہوں گی. رسول خدا نے انہیں ماں کا رتبہ دیا، بڑی ان سے محبت کی، اور پھر جناب سیدہ کو دے دیا. بہت بزرگ تھی تو جناب سیدہ سے بڑی محبت کرتی تھی. تو حضرت سیدہ نے کہا ام ایمن، فضا میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر میرے شہادت کی خبر دینا، فوراً نہ بتانا کہ میں نہیں رہی. یعنی یہ ماں اپنے بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر رہی. بی بی کربلا کی آپ نے بھوک و پیاس کو اپنے بچوں کی کیسے برداشت کیا ہوگا. ابھی کہا جب میں اپنے حجرے میں چلی جاؤں تو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ جانا کہ میں بھی ہوں، پھر سمجھ جانا میری شہادت ہو گئی. تسبیح کی آواز رکنا تھی. بیویوں نے رونا شروع کر دیا. بس اتنے میں امام حسن حسین علیہ السلام گھر میں آئے تو دونوں جیسے گھر میں وارد ہوئے تو بیویوں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور کہا کہ شہزادو آپ کھانا کھا لیجیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کی والدہ اس حجرے میں. جب حجرے میں گئے تو دونوں شہزادوں نے عمامے اتار دیے، بلند آواز سے رونے لگے. بس پھر مولا کائنات کو مسجد نبوی میں خبر دینے آئے. تو جب خبر دینے آئے تو مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. دائیں طرف سے مولا حسن مجتبیٰ نے آ کے مولا کو گلے لگایا، بائیں طرف سے مولا حسین نے. جیسے ہی دونوں گلے لگے بلند آواز سے رونے لگے. مولا کائنات پہ رونے لگے. کان میں دونوں نے کہا کہ اب ہماری ماں نہیں رہی. مولا بلند آواز سے رونے لگے. کہ لوگوں نے سوال کیا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا گھر آئے. بس بھی رات میں غسل دیا، رات میں کفن دیا، رات میں جنازہ. چند افراد کو خبر دی کہ جنازہ اٹھایا جائے گا. مرحوم آغا اصفہانی نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے بی بی کے جنازے میں آئیں، اس لیے کہا رات میں غسل و کفن دیجیے گا. لیکن ایک اور وجہ بھی تھی. وہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے بی بی نہیں چاہتی تھیں مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. وہ اس لیے بھی وصیت کر گئی تھی کہ مجھے رات میں غسل دیجیے گا تاکہ مولا زخموں کو نہ دیکھے. بس بے کائنات میں چند افراد ہیں جو غسل چھوڑ کے بلند آواز سے رونے لگے. ان میں سے جناب امیر ہیں ایک، جو ایک مرتبہ جب زخموں کو دیکھا، مولا نے بی بی کے پہلو شکستہ کو دیکھا تو بلند آواز سے رونے لگے. پھر تابوت تیار کیا اور آواز دی کہ فضا ذرا میرے بیٹوں سے کہو، میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. دنیا میں رسم ہے ماں سے ودا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اولاد کو بلایا جاتا ہے. بیوی کی بیٹیاں آئیں، ودا کیا. جب بیٹے آئے تو مولا حسن علیہ السلام، کچھ نے دونوں کے لیے لکھا، کچھ نے مولا حسین کے لیے. مولا حسن آئے لپٹ کے رونے لگے. اتنے میں مولا حسین علیہ السلام دروازے میں آ کے رک گئے. مولا نے یہی سوال کیا نا، کہاں ہے میرا لال حسین؟ جب تک ماں نہیں بلائیں گی تو مولا حسین نہیں آئیں گے. تو اب یہاں پہ ایک مرتبہ علماء نے جو جملہ نقل فرمایا ہے کہ مولا حسین دروازے میں کھڑے تھے کہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے اور 2 ہاتھ بلند. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے لال، میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، آجا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. بس بھئی تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، مولا کائنات تابوت لے کے آئے. جب دفنانے لگتے ہیں نا تو ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے. مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو ایک مرتبہ آواز ہے کہ یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں
کہ شبیہ تھے، اس کا مطلب ہے رسول خدا ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو لینے آئے جیسے کہا کہ میری امانت لوٹا دیں، مولا نے امانت دی ہوگی، میرا دل کہتا بس ایک ہی جملہ کہا ہوگا، یا رسول اللہ اپنی امانت کو آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت پہ امام زمانہ کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، سارے ائمہ علیہم السلام کو پرسہ، امام حسن حسین رسول خدا سب سے پہلے۔ پروردگارہ ہر پریشانی دور فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر۔ قربہ سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبت سے جلد آ کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود اٹھا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا
چلتی ہے ایک شانہ دیوار سے لگا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، کہہ کے یتیم خود کو شبیر جب کے روئے، دو ہاتھ فاطمہ کے کندھے کفن سے نکلے، سینے پہ روئی اپنے، سینے پہ روئی اپنے، شبیر کو سلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا، سر بنت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا، منہ پیٹتے تھے حیدر، منہ پیٹتے تھے حیدر، آنکھوں سے خون بہا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ملنے لگا تھا اس دم روزہ نبی کا سی، زہرا لحد پہ آ کر رو رو کے جب پکاری، چہرے کے نیل دیکھو، چہرے کے نیل دیکھو، بابا ردا ہٹا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ زیارت مخصوص بھی فاطمہ زہرا۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسلہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتها الفاضلة الزکیہ، السلام علیک ایتها الحوراء الانسیہ، السلام علیک ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایتها المحدثة العلیمہ، السلام علیک ایتها المظلومة المغصوبہ، السلام علیک ایتها المضطہدة المقہورہ، السلام علیک یا فاطمة بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک، اشہد انک مضیت علی بینۃ من ربک،
وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرأ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغيت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. السلام عليكم جميع أئمة البقي، جميع أنبياء وجميع ملائكة المقربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بالأخص سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وقاسم بن الحسن، ومسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان، من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.